السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زاہدہ سچے دینا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تو اصل روزہ کیا ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اصل روزہ ہے۔ تو خاص روزہ وہ ہے جو انسان اپنی نظر کو، اپنی زبان، ہاتھ، پیر کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء یعنی باڈی پارٹس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے روکے رکھے۔ یہ ہے خاص روزہ۔ نظر کی حفاظت، حرام نہیں دیکھنا، کانوں کو حرام سے بچانا، نہ گانے، نہ گالی گلوچ سننا، نہ ہی غیبت سننا، کوئی حرام چیز کان میں نہیں جائے، کسی غلط کام کی طرف قدم نہیں اٹھانا، کسی حرام چیز کو نہیں چھونا، نمازیں اور فرائض کو پورا کرنا، ساتھ ساتھ باڈی پارٹس کی حفاظت بھی کرنا۔ یہ ہے اسپیشل روزہ۔ پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ خاص الخاص ہے، ویری اسپیشل روزہ۔ یہ وہ ہے کہ انسان اپنے دل کو گندے خیالات سے پاک رکھے، اس کو ساری برائیاں جیسے نفرت، بغض، غصہ، دشمنی، عداوت، حسد، فاحش قسم کے خیالات، ہر قسم کے گندے اور فضول خیالات کو اپنے دل سے نکال کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد دل میں رکھنا ہے۔ یہ ہے ٹاپ کلاس روزہ، سب سے اوپر اعلیٰ درجے کا روزہ۔ اس روزے میں پہلی دونوں چیزیں شامل ہے، یعنی اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے اور شہوت سے بھی بچا کر رکھے۔ دوسرا لیول یہ کہ اپنے اعضاء یعنی باڈی پارٹس کو بھی بچائے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر تیسرا لیول یہ ہے کہ دل کو صاف اور پاک رکھے۔ یہ انسان وہ ہے جو خاص الخاص روزہ رکھنے والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے انشاءاللہ، کہ جو سب سے ٹاپ کلاس کا روزہ رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا ٹارگٹ یا مقصد یا گول ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی بہترین روزے داروں میں شامل کر دے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بار بار یاد کرانا ہے کہ ہمارا مقصد یا گول کیا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی گزار بنو، پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی تو ہے روزہ رکھنے کا مقصد۔ تو روزہ رکھنے سے کیسے ہم تقوی گزار بنیں گے؟ یہ ساری چیزوں کو یعنی بھوکا پیاسا رہ کر باڈی پارٹس اور دل کو ان ساری برائیوں اور گناہوں سے پروٹیکٹ کریں گے، حفاظت کریں گے، تو پھر ہم تقوی گزار بنیں گے۔ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے، یعنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ تقوی گزار ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو تقوی گزار بننا ہے تو پھر بھی آپ یہ ساری غلط چیزیں نہیں کریں گے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی عیب یا فلا یا فالٹ نہیں ہے، تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے بے عیب ذات کے لیے روزے رکھ رہے ہیں تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بے عیب والے روزے پیش کریں۔ ہمارے یہ فرض روزے پاک ہو، پیور ہو، فلالیس ہو اور ٹاپ کلاس کے ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث 2706 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، ابن آدم کا ہر عمل خود اسی کے لیے ہے، مگر روزے کا عمل وہ خاص میرے لیے ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، میں ہی اس کا ثواب دوں گا۔ تو کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انکمپلیٹ روزے دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوبصورت روزے نہیں دینا ہے، پاک اور مکمل روزے نہیں دینا ہے؟ اس لیے ہمیں یہ تین چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا ہے، باڈی پارٹس کی حفاظت کرنی ہے اور دل کو بھی پاک صاف رکھنا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ جیسے کسی ایگزام میں جب ہم 100% مارکس لاتے ہیں
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی کچھ بھی کم چیز نہیں چلے گی، اس میں کوئی دوسرا آپشن یا گنجائش ہی نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ کمی کریں یا کوئی کم درجے کی چیز پیش کرے۔ تو ہمیں نیت، کوشش اور اپنا 100% اس میں لگانا ہے۔ ہاں، ہم انسان ہیں، بشر ہے، تو غلطیاں تو ضرور ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، ہماری نیت کو بھی جانتا ہے، تو ہمیں بہت محنت کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرے۔ جیسے کوئی بچہ جب فل مارکس لاتا ہے ایگزام میں تو ماں کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ اسے گلے سے لگا لیتی ہے، تحفے دیتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص نیت سے روزے رکھیں گے اور یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہیتے بندوں میں سے ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور بدلے میں کیا عطا کریں گے؟ بخاری کی حدیث ہے 1896 اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 1152 میں آتا ہے کہ سہل ابن سعد سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے الریان، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی نہیں ان کے ساتھ داخل ہو سکے گا۔ پھر جب وہ اس میں چلے جائیں گے تو بند ہو جائے گا اور کوئی دوسرا نہیں جا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم سب، آپ اور میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق دے کہ ہم الریان سے داخل ہو پائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔